آج کی عدالت میں ہم مقدمہ شروع کرنے جا رہے ہیں سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل کا۔ تمہارا جھوٹا مقدمہ ہمارے قبیلے کے خاتمے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر تم نے مزید ایک لفظ بھی کہا تو یہ عدالت فوراً تمہارے خلاف فیصلہ سنا دے گی۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ گائکلی توتیکن کو اٹھا کر ایک غار میں لے گیا تھا، جبکہ نویان پیچھا کرتے کرتے اس جگہ کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں نویان اور اولو بلگے اس غار کے سامنے پہنچ جاتے ہیں۔ اندر ابن العربی اور درویش اللہ کا ذکر کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، جبکہ گائکلی کہیں باہر گیا ہوتا ہے۔ اتنے میں اولو بلگے نویان کو کہتا ہے کہ یہ غار بہت خوفناک لگ رہی ہے، تم اندر مت داخل ہونا۔ لیکن نویان اندر داخل ہونے کے لیے ایک قدم بڑھاتا ہے تو غار کے باہر گائکلی ان کے سامنے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، جس کے بعد ان دونوں کا دھیان گائکلی کی طرف ہو جاتا ہے اور دونوں وہیں سے مڑ کر گائکلی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ غار کے اندر توتیکن اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میں کہاں ہوں؟ ابن العربی کہتے ہیں ہم سفر میں ہیں اور انشاءاللہ دلوں کو کھولنے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف قبیلے میں جرگہ شروع ہونے والا ہوتا ہے۔ جرگے کی سربراہی گمستیکن کر رہا تھا اور فیصلہ بھی اسی نے سنانا تھا۔ اتنے میں ارطغرل کو بھی جرگے کی طرف لایا جا رہا ہوتا ہے تو درگا کے لوگ لگاتار اسے قاتل اور غدار کہہ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ارطغرل جرگے والے خیمے کے باہر پہنچ جاتا ہے جہاں حائمہ خاتون کھڑی ہوتی ہیں۔ ارطغرل ان کو سلام کرتا ہے اور پھر جرگے والے خیمے میں داخل ہو جاتا ہے۔ خیمے کے باہر دمرل بھی ارطغرل کے ساتھیوں کو چھپا کر لے آتا ہے اور سلجان ان کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے۔ ارطغرل جرگے میں گمستیکن کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر اس کے سر کی ٹوپی اتار لیتا ہے۔ اس کے بعد جرگے کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ گمستیکن کہتا ہے ہم سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل کا مقدمہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ارطغرل نے سلجوق کمانڈر ارتکش تو درگا سپاہیوں کے کمانڈر توتیکن اور سپاہی کوجا بش کو قتل کیا ہے۔ پھر وہ ارطغرل سے کہتا ہے کہ اب تم بتاؤ کہ ان تینوں کا کیا قصور تھا اور تم نے ان کو کیوں مارا؟ ہم اسلامی لحاظ سے وہ وجہ جان کر فیصلہ کریں گے۔ پھر ارطغرل بولنا شروع ہوتا ہے اور کہتا ہے سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ میں اپنی مرضی سے قبیلے میں آیا تھا، ورنہ کوئی بھی مجھے پکڑ نہ پاتا، اور میں اس لیے یہاں آیا تھا تاکہ ہمارے قبیلے کے بڑے یہ جان لیں کہ اصل غدار کون ہیں۔ گمستیکن کہتا ہے لفظوں کے ساتھ کھیلنا بند کرو اور سوال کا جواب دو۔ پھر ارطغرل کہتا ہے تمہارا جھوٹا انصاف اوغز قبیلے کے خاتمے کے لیے بنایا گیا ہے۔ گمستیکن غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے اگر تم نے مزید ایک لفظ بھی بولا تو ابھی تمہارے مقدمے کا فیصلہ تمہارے خلاف سنا دیا جائے گا۔ پھر ارطغرل جرگے کے لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے جب سے میں نے تلوار پکڑی ہے میں نے کسی معصوم کا خون نہیں بہایا اور ہمیشہ ظلم کے خلاف اپنی تلوار چلائی ہے، کیونکہ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ جب ایک ظالم سانس لینا بند کر دیتا ہے تو ہزاروں مظلوم خوش اور آباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب جانتے ہوئے میں کیسے کمانڈر ارتکش اور توتیکن کو مار سکتا ہوں؟ اور ہاں، کوجا بش کو میں نے مارا ہے کیونکہ وہ ایک غدار تھا۔ پھر کوئی سردار غصے سے بولتا ہے کیا غدار کو مارنا تمہاری ذمہ داری ہے؟ ارطغرل کہتا ہے اگر آپ اپنی آنکھیں بند کر کے ایک غدار کو پالیں گے تو پھر بالکل یہ میری ذمہ داری ہے۔ گمستیکن کہتا ہے کیا تمہارے پاس کوجا بش کی غداری کا کوئی ثبوت ہے؟ ارطغرل کہتا ہے میں اتنے عرصے سے ظالموں اور غداروں سے لڑ رہا ہوں، اس لیے غدار کی فطرت کیا ہوتی ہے یہ میں خوب جانتا ہوں۔ کوجا بش نے کمانڈر ارتکش کی جاسوسی کی اور نویان تک خبر پہنچائی اور اسی نے توتیکن کو بھی پھنسایا تھا، اور نویان جیسے ظالم شخص نے کوجا بش کو زندہ کیوں چھوڑا؟ صرف اس لیے کہ وہ مجھے قاتل ثابت کرنا چاہتا تھا تاکہ دونوں قبیلوں کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں۔ کوجا بش کے علاوہ ایک غدار اور بھی ہے اور وہ ہے میرے ساتھ بیٹھا ہوا شخص کارا بیک۔ جب نویان میرے ہاتھ میں کیل ٹھونک رہا تھا تو یہ شخص بھی وہاں موجود تھا اور ہنس رہا تھا۔ اس بات پر جرگے والے چونک جاتے ہیں، جبکہ کارا بیک غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اپنے قتل کے جرم سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے بعد کارا بیک ایک گواہ پیش کرنے کا کہتا ہے، جس پر گمستیکن کہتا ہے کہ گواہ پیش کرو۔ اس کے بعد وہ سپاہی سامنے آتا ہے جس نے ارطغرل کو اس جگہ دیکھا تھا جہاں کمانڈر ارتکش اور اس کے سپاہیوں پر حملہ ہوا تھا۔ وہ سپاہی قسم کھا کر کہتا ہے کہ جب ہمارے سپاہیوں کو شہید کیا جا رہا تھا تو میں نے ارطغرل کو وہاں دیکھا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے ہاں میں وہاں موجود تھا، لیکن میں جب پہنچا تو یہ سارا واقعہ ہو چکا تھا اور مجھے ارتکش نے وہاں ملاقات کے لیے بلایا تھا، اس لیے میں وہاں گیا تھا۔ کارا بیک کہتا ہے تم نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے۔ اس کے بعد گمستیکن اپنا آخری فیصلہ سنانا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل کمانڈر ارتکش اور اس کے سپاہیوں کو مارنے، توتیکن کو جال میں پھنسا کر مارنے اور کوجا بش کو سب کے سامنے مارنے کے جرم میں قصوروار پایا ہے۔ اس کے بعد کائی قبیلے کے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب غلط ہے اور ارطغرل کو پھنسایا جا رہا ہے، لیکن گمستیکن ان کو خاموش کرا دیتا ہے۔ پھر گمستیکن کہتا ہے میں نے فیصلہ سنا دیا ہے، یہ معاملہ حساس نوعیت کا ہے، اس لیے ارطغرل کو فوری سزا دی جائے گی اور ابھی اس خیمے کے باہر اس کی گردن اتار دی جائے گی اور کرکت سردار ارطغرل پر تلوار چلائیں گے۔ یہ سن کر حائمہ خاتون بول پڑتی ہیں
और कहती हैं कि मेरा बेटा मासूम है और आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद गुमस्तकिन अर्तुल से कहता है कि तुम आखिर में कुछ कहना चाहते हो। अर्तुल कहता है, अल्लाह सब हकीकत जानता है, अगर हजारों हुसैन भी शहीद कर दिए जाएं फिर भी अली के रास्ते पर चलने वाले कभी हार नहीं मानते। इसके बाद गुमस्तकिन सिपाही को हुक्म देता है कि अर्तुल को सजा देने के लिए यहाँ से ले जाओ। अर्तुल उस सिपाही के साथ खेमे से बाहर आ जाता है। इसके बाद अर्तुल के हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं। इस दौरान लोगों की एक बड़ी तादाद वहाँ मौजूद होती है। कुछ लोग अर्तुल के हक में नारे लगा रहे होते हैं और बाकी अर्तुल को गद्दार और कातिल कह रहे होते हैं, जबकि अर्तुल के साथी घोड़ा गाड़ी में छुपकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं और सलजान के हुक्म का इंतजार कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ गुंदोगदो गुमस्तकिन से कहता है कि मैं एक आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें सुल्तान अलाउद्दीन को अर्तुल के फैसले के बारे में पहले बताना चाहिए। सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुल को दिल से चाहता है और अगर उन्होंने ये सुना तो हम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस पर काराबिक बोल पड़ता है और कहता है, हमारे पास अब वक्त नहीं है, अगर हमने देर की तो कबीले में खाना जंगी शुरू हो जाएगी। आयमा खातून कहती हैं, दिल्ली दामीर और हलीमा सुल्तान कोनिया की तरफ रवाना हैं और इस मसले पर सुल्तान अलाउद्दीन से बात करेंगे। कुरकुत सरदार कहता है, तुम हलीमा सुल्तान के शाही तल्लुक को इस्तेमाल करना चाहती हो। आयमा खातून कहती हैं, हाँ, जब तुम इंसाफ ना दे सको तो मुझे ऐसा ही करना चाहिए। कुरकुत सरदार गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है, अर्तुल कातिल है, इसलिए अब उसको सजा मिल के रहेगी। फिर गुंदोगदो कहता है, आप नफरत और इंतकाम में अंधे हो चुके हैं और आप सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर कुरकुत सरदार कहता है, अब मैं मजीद इंतजार नहीं करूंगा। आयमा खातून उसके सामने खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, जब अर्तुल पैदा हुआ था तो सबसे पहले आपने उसे उठाया था और आप उसे उठाकर जख्मी सुलेमान शाह के पास ले गए थे। अर्तुल उस दिन की तरह आज भी मासूम है, ऐसा मत करो। कुरकुत कहता है, उसने मेरे बेटे को कत्ल किया है, उसको मारना मेरा हक है और ये हक मैं लेकर रहूंगा। ये कहकर वो गुस्से से बाहर निकल जाता है और तेजी से चलकर अर्तुल के पास खड़ा हो जाता है। अर्तुल उसे कहता है, आप गलती कर रहे हो मामू। कुरकुत सरदार कहता है, खामोश हो जाओ, अगर तुम्हारे अंदर कुछ ईमान बाकी है तो कलमा शहादत पढ़ लो। इसके बाद अर्तुल कलमा शहादत पढ़ना शुरू कर देता है। खेमे के अंदर हाइमा खातून गुंदोगदो से कहती हैं, जाओ और अर्तुल को बचा लो। गुंदोगदो कहता है, हाँ, मुझे अब यही करना होगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर की तरफ बढ़ता है, दो सिपाही उसकी गर्दन पर तलवार रख देते हैं और एक सिपाही हाइमा खातून की गर्दन पर तलवार रख देता है। इस तरह वो दोनों बेबस हो जाते हैं। दूसरी तरफ काराबिक तलवार कुरकुत सरदार की तरफ बढ़ाता है। कुरकुत सरदार तलवार निकालता है और हवा में बुलंद करता है। ऐन उस वक्त सलजान अर्तुल के साथियों को कहती है कि जाओ और अर्तुल को बचा लो, जिसके बाद वो फौरन छलांगे मारते हुए घोड़ा गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद सलजान दुमरुद को भी आवाज़ देती है और वो भी अपने सिपाहियों के साथ हमला कर देता है। थोड़ी देर में ही अर्तुल के साथी नक्शा तब्दील कर देते हैं और दुर्गा के सब सिपाहियों को काबू कर लेते हैं। तुर्कुत काराबिक को पकड़ लेता है और बामसी कुरकुत सरदार को, जबकि काई कबीले के बाकी सिपाही दुर्गा के सिपाहियों को कंट्रोल कर लेते हैं और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।